کو ذکر سے ہوتا ہے، ذکر والوں کو نماز سے ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں شروع ہو جائیں تو ریلیکسنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے اوپر تو ان لوگوں کو کچھ امداد کرنی چاہیے تھی، کہتا تو صحیح ہے، انہوں نے بجائے اسکول بیان کر کے لوگوں کو خطر بازی شروع کر دی۔ نہیں انشاءاللہ اسی کے لیے دیکھیے حضرت، میں تو اپنے ذاتی طور پہ اپنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو اس ذہن کا آدمی میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا مشن ہے، جو ایک نیکی کا مشن ہے، اس کو پھیلانا چاہیے، اس میں تقویت دینی چاہیے، اس میں مدد کرنی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا اور میرے خالی بھائی سے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا حضرت سے ایک ملاقات ہو جائے گی، تو اس میں کیونکہ پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہے، تو اس سلسلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ پروگرام علماء کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کر لیں گے، آپ جیسا آپ حکم فرما دیں گے نا انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو اس طرح کر کے ایک نشست بھی رکھ لیں گے، اس میں کراچی کے علماء کو بھی بلا لیں گے اور ان کو، تاکہ یہ غلط فہمی جو اعتراضات ہیں ہم کو بتائیں، ایک وہ ہم نے یہاں تک کہا جو بات ہم کو غلط لگتی ہے ہمارے ختم کرنے کی تیار ہے، بتاؤ تو صحیح نا، بالکل آپ ان کو آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو اور ختم آتے نہیں ہیں۔ اور میں بھی حضرت اسی لیے حاضر ہوا کہ میں نے کہا کہ بھائی حضرت سے ایک تو یہ ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی، ہدایت بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جیسا آپ ان ہمارے ساتھیوں کو آپ انسٹرکشن دے دیں گے اس کے مطابق ہم یہاں کراچی میں بیٹھ کے، کیونکہ اللہ کا کرم کافی بہتری ہے آپ کی دعا سے یہاں کراچی میں اچھا خاصا تھوڑی سی اور میں بات بتاؤں جو ابھی عوام میں اور ہے، جب میں نے باہر جانا شروع ہوا نا ہندو سکھوں میں انگریزوں میں، اب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے بغیر ذکر کیسے چل سکتا ہے، جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ذکر کیسے چل سکتے ہیں؟ اب ہم ان کو ذکر دیتے ہیں، چلتے ہیں تب ہم کو وہ لاتے ہیں نا، یہ انہی کے چلتے ہیں، کلمے واقعی کلمے کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں، لیکن جن کے ذکر چلتے ہیں ان کو آخر میں کلمہ پڑھنے ہی نا، چلتے ہی انہیں کے ذکر آخر میں کلمہ پڑھنے ہی ہے، یہ ان کا کلمہ بغیر کے سب پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی وہ تو چلاتا ہو وہ مستقبل کو جانتا نہیں، ان کو کیا ہوگا۔ میں پہلی دفعہ گیا ہندوؤں کو ذکر دیے، ان کے گھروں میں مورتیاں ہوتی ہیں سب لگی ہوئی تھیں، دوبارہ گیا سب مورتیاں اتار دی انہوں نے، میں یہ کہوں کہ یہ تو بیکار ہے ہماری، اصل تو یہ تو اصل میں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑی بات ہے حضرت، یہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جانا۔ یہ آپ بتائیں ایک کرامت آپ دیکھیں اندر سے، آپ مجھے اتنا بتائیں، آج تک تمہارے پاس پوری کارڈ ہے، پوری تمہارا عالم یا کامل کسی گرجے میں یا کسی گوردوارے میں یا کسی ہندوؤں کے مندر میں خطاب کر کے آیا ہو، ان کو ذکر دے کے آیا ہو؟ کوئی ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا۔ تم کو گوردوارے میں بلائے گا صرف آج خطاب کر کے جاؤ؟ بس یہ یہیں تک ہے کہ اپنے وہیں بیٹھ کے جہاں کرنا ہے ان کو خطاب وہیں کر لیا، اس کے بعد اب ہم کو وہ گوردواروں تک بلا رہے ہیں، ہمارے ریڈیو کیس میں ہم دیکھیں ہم تو ذکر لے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے صاحب، بہت بڑی۔ یہی بڑی کرامت ہے، اور ذکر لے رہے ہیں، ان کو ذکر چل رہے ہیں، اور آخر میں ان لوگوں نے مسلمان ہونا ہی تب ذکر چل رہے ہیں۔ اس میں تو مسلمانوں کو ہماری امداد کرنی چاہیے، بلکہ رکاوٹ کرتے تو ہمیں ثبوت کوئی ایک بھی ثبوت دو کہ مندر میں خطاب کر کے آیا تمہارا مولوی کوئی نہیں ہے اس دور میں، تو کوئی اچھا حضرت آپ کا دور میں خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، لیکن وہ مندروں میں اس طریقے سے نہیں ایک دفعہ کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو، ادھر کراچی میں سائیں غنی مندر میں بیٹھے، لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ کا یہ ڈائریکٹ انہوں نے مصلحت کے ساتھ بالکل اوپن اپنے آپ کو مسلم جائے کر کے نہیں، حکمت کے ساتھ، یا حکمت نہیں، یہی داڑھی مسلم والی، جیسے حکمت کے ساتھ محفل سما قوالی، ہاں حکمت، تاکہ وہ سب لوگ بھی شرکت کی ہو اور وہ اس طرح متوجہ ہوں، وہ حکمت تھی۔ اس سے پہلے حضرت میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اب تو خالد بھائی کے ذریعے یہ یہاں سلسلہ ہمارے ساتھیوں کے ذریعے، تو پہلے ہمارے سعید صدیقی صاحب تھے، سعید احمد صدیقی، وہی بڑے بیچارے مجاہد تھے، اور وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ میرے ہمارے صاحب آئیے اور پروگرام ہے فلاں ہے، حضرت سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت ملاقات اللہ کی طرف سے نہیں تھی، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ملاقات کا سلسلہ یہ ہوا اور آپ کی زیارت بھی ہوئی، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور ہمارا تعاون انشاءاللہ یہ کریں گے، اور یہ جو غلط فہمی ہے نا سب سے بڑی، اس کو دور کر کے ہم لوگوں کو قریب لائیں گے، طریقہ یہی ہے حضرت کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہنے لگے کہ سنی تاریخ والے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے،
हमारे लिए काबिल अफसोस है, गौस पाक को मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, हम उसे कैसे ज्यादा कर सकते हैं? बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। हमारा दिल कैसे चाहेगा कि गौस पाक को आपस मानने वाले, कलमा आपस पढ़ने में वाले को कैसे हम नहीं तुम आपस ऐसा में काम दस्ते गिरबा हों, आपस में एक दूसरे के हाँ सामने वो आए। करते हैं कि शायद उनको कोई मुकम्मल मालूमात नहीं है, हाँ जी उनको गलत बताया गया है। ये एक्सप्लाइट इस तरह और हम कर कहते हैं कि अहले सुन्नत कम अज कम हो जाना यार, बेशक। जो हमसे शिकायतें हैं वो हमसे पूछ नहीं हजरत, इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश की जाएगी और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे। पूरी कोशिश करें, हम आपके साथ इंशाल्लाह। ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उसे नियत के साथ इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई ऐसी फरमाइश होगी वो पूरी कर देंगे। अरे ये कहो इनको जोड़ दें बस, नहीं इंशाल्लाह हजरत, बात कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ मैं आपसे कह के जा रहा हूँ इंशाल्लाह आप ये पाएंगे कि इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी और हम साथियों के कॉन्फिडेंस से, ताउन से हम एक चीज़ को लेके बढ़ेंगे बात कुछ नहीं, और सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा फहमियाँ है जो बस। हाँ बस प्रोपेगेंडे को खत्म। गलत असल में गलत फहमी और प्रोपेगेंडा। अब यकीन मानिए कि अब जो उलमा आते हुए घबराते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह एक प्रोपेगेंडा। देखिए ना, मुझे ऐसा तिफले मकतब तो आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तिफले मकतब हूँ, मगर हमसे भी सीनियर उलमा जो दूसरे आने की भी कोशिश करते हैं आपकी तरफ, आपके पास, तो उनके ज़हनों में ये बात बैठा दी गई है, अरे भाई इमाम ने दावा होगा, अरे तो इससे हजरत ये हुआ है कि वो लोग जो, यानी मैंने अर्ज किया ना, उलमा भी और अवाम भी जो इस तरफ आना चाहते हैं और कुछ इसमें साथ देना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो बेचारे रुक जाते हैं। उलमा का कोई फर्ज है, अगर कहीं से इमाम मेहदी का दावा हो तो उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए ना। ये हज बिल्कुल जाना देखना चाहिए। चाहिए, ये नहीं कि पर्दे में रहकर जो है जनाब बाहर से उलमा बैठ के जनाब संगबारी शुरू कर दीजिए। पर्दे से बैठ के नहीं। वो और कभी तो आएगा ना, बेशक। सही तो आएगा ना कभी। और आप यकीन मानिए, देखिए मैं भी जो हाजिर हुआ हूँ ना, तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम जब तमाम उलमा से मिलते हैं, तमाम बुजुर्गों से मिलते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं जाके, तो मैंने कहा खालिद भाई से, मैंने कहा भाई बिल्कुल हम चलेंगे इंशाल्लाह, और हम चल के बात करते हैं और बात करके इंशाल्लाह ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है इसको दूर करेंगे, ताकि ये है कि हम एक दूसरे से करीब आ सकें और जो दूरियां और खलीज इन्होंने पैदा कर दी है उसको काटा जा सके हिकमत अमली। वही आपका हवाला दिया।